السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، آپ کے روبرو اصول الحدیث کا درس لے کر کے حاضر ہیں۔ آج کا درس جہاں سے ہم اور آپ پڑھیں گے وہ مسند کی تعریف ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اور آپ نے مسند کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جانی تھی۔ آگے مسند پر بات شروع ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں المسند، المسند بکسر النون، یعنی نون کے کسرہ کے ساتھ، مسند نہیں بلکہ مسند۔ المسند بکسر النون کس کو کہتے ہیں؟ ہوا من یروی الحدیث بسندہ، مسند وہ شخص ہے جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرے، سواء اکان عندہ علم بہ ام لیس لہ الا مجرد الروایہ۔ کہا کہ مسند وہ شخص ہے جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرے، چاہے اس کے پاس اس حدیث کا علم ہو یا اس کے پاس صرف مجرد روایت ہو، صرف روایت کر رہا ہو، اس حدیث کا علم اس کے پاس ہو یا نہ ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مسند اس شخص کو کہتے ہیں جو سند کے ساتھ حدیث بیان کرے، روایت کرے، اب چاہے اس حدیث کا علم اس کے پاس ہو یا اس حدیث کے تعلق سے اسے علم نہ ہو، صرف روایت کر رہا ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ مسند کہیں گے۔ اسی کو کہا ہوا من یروی الحدیث بسندہ سواء اکان عندہ علم بہ ام لیس لہ الا مجرد الروایہ۔ تو یہ مسند کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد محدث کی تعریف کر رہے ہیں۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ بارہا ہم سنتے ہیں کہ فلاں محدث نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو محدث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محدث کہتے ہیں ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا ویطلع علی کثیر من الروایات و احوال رواتها۔ محدث وہ شخص ہے جو روایت اور درایت دونوں اعتبار سے علم حدیث میں مشغول ہو، وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ، اور بہت ساری روایات سے وہ آشنا ہو، بہت ساری روایات سے وہ باخبر ہو، اور ان کے راویوں، روات کے احوال سے بھی وہ باخبر ہو۔ یہ تعریف کی۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ محدث وہ شخص ہے جو علم حدیث میں مشغول ہو، روایت کرنے کے اعتبار سے یعنی حدیث روایت کر رہا ہو، اور درایت کے اعتبار سے یعنی حدیث کی فقہ اور سمجھ میں بھی لگا ہوا ہو، حدیث روایت بھی کرتا ہو اور حدیث کی فقہ اور فہم میں بھی وہ لگا ہوا ہو، مشغول ہو، تو وہ کیا ہے؟ محدث ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ اسے بہت ساری روایات اور راویوں کے احوال کی جانکاری ہو، اسے بہت ساری حدیثیں اس کے علم میں ہوں، اور حدیثوں کے جو روات ہوتے ہیں، راوی ہوتے ہیں، ان کے احوال سے، ان کی حالات زندگی سے بھی وہ باخبر ہو، تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدث کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حافظ کی تعریف آ رہی ہے۔ حافظ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حافظ حدیث۔ تو اصول حدیث میں حافظ کی تعریف کیا ہے وہ بتلاتے ہیں۔ الحافظ فیہ قولانی، حافظ کی تعریف کے سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ حافظ کی تعریف کے سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ نمبر ایک، پہلا قول کیا ہے؟ مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین۔ پہلا قول ہے کہ حافظ یہ محدث کے مترادف ہے، یعنی جسے محدث کہتے ہیں وہی حافظ ہے۔ مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین، بہت سارے محدثین کے نزدیک گویا محدث اور حافظ کی تعریف ایک ہی ہے، تو یہ محدث کے مترادف ہے بہت سارے محدثین کے نزدیک، ایک قول کے مطابق۔ دوسرا قول کیا ہے؟ وقیل هو ارفع درجۃ من المحدث، اور دوسرے قول کے مطابق کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ یہ محدث سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ حافظ یہ محدث سے اعلیٰ پیمانے کا اور اعلیٰ درجے کا ہے۔ بحیث یکون ما یعرفہ فی کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ، اس اعتبار سے کہ جو وہ جانتا ہو، بحیث یکون ما، اس حیثیت سے کہ ہو وہ چیز جسے وہ جانتا ہو، فی کل طبقۃ، ہر طبقے میں، اکثر زیادہ، مما، ان چیزوں سے، یجہلو، جنہیں وہ نہ جانتا۔ تو دوسرے قول کے مطابق کیا کہا گیا کہ حافظ یہ محدث سے اعلیٰ درجے کا ہے، اس حیثیت سے کہ ہر طبقے میں جو اس کی معرفت اور اس کی جانکاری ہو وہ اس کی ناجانکاری کے بالمقابل کہیں زیادہ ہو، یعنی ہر طبقے میں اس کا علم اس کی ناجانکاری کے بالمقابل کہیں زیادہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ حافظ ہے۔ تو حافظ کی تعریف کے تعلق سے یہ دو باتیں کہی گئی۔ پہلی بات کیا کہی گئی؟ پہلی تعریف کیا کی گئی کہ یہ محدث کے مترادف ہے، اور دوسری بات کہی گئی کہ نہیں، یہ محدث سے کہیں اعلیٰ درجے کا ہے، اس حیثیت سے کہ یہ ہر طبقے میں جانکاری کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت ناجانکاری کے۔ اس کے بعد حاکم کی تعریف کر رہے ہیں۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ تو کہا ہوا من احاط علما بجمیع الاحادیث حتی لا یفوتہ منها الا الیسیر علی رأی بعض اہل العلم۔ بعض اہل علم کی رائے کے مطابق حاکم وہ شخص ہے جو علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہو۔ کس کو گھیرے ہوئے ہو؟ بجمیع الاحادیث، تمام حدیثوں کو۔ حاکم وہ شخص ہے جو
علم کے اعتبار سے تمام حدیثوں کو گھیرے ہوئے ہو، یعنی وہ شخص ہے حاکم جسے تمام حدیثوں کا علم ہو، یہاں تک کہ کم ہی حدیثیں اس سے فوت ہوئی ہوں، چند کم معمولی حدیثیں ہی اس سے فوت ہوئی ہوں، بقیہ تمام حدیثوں سے وہ آشنا ہو، حتیٰ لا یفوتہ، یہاں تک کہ اس سے فوت نہ ہوں حدیثوں میں سے الا الیسیر، مگر کم ہی، علی رأی بعض اہل العلم، یہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ تو بعض اہل علم کی رائے کے مطابق حافظ وہ شخص ہے جو علم کے اعتبار سے تمام حدیثوں کو گھیرے ہوئے ہو، تمام حدیثوں کا علم اس کے پاس ہو، ہاں مگر یہ کہ کچھ ہی حدیثیں اس سے فوت ہوئی ہوں، باقی ساری حدیثوں کا علم اس کے پاس ہو، تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاکم کہا جاتا ہے۔ تو اب تک جو گفتگو چل رہی تھی وہ تعریفات اولیہ پر گفتگو چل رہی تھی، کچھ بنیادی تعریفات جو اصول حدیث میں بہت ہی اہم ہیں، جن کا جاننا ایک طالب علم کے لیے اصل کتاب پڑھنے سے پہلے بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے یہ تعریفات شروع ہی میں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، تعریفات اولیہ کے نام سے۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب نے باب قائم کیا ہے، الباب الاول، پہلا باب، اور اس پہلے باب میں خبر کے تعلق سے صاحب کتاب نے بحث کی ہے، اور اس پہلے باب کو 3 فصلوں میں، 3 نہیں بلکہ 4 فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ 4 فصلوں میں اس پہلے باب کو بانٹا ہے۔ پہلی فصل میں کیا بیان کیا ہے؟ تقسیم الخبر باعتبار وصولہ الینا، خبر کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، خبر کی تعریف، خبر کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، تقسیم الخبر باعتبار وصولہ الینا۔ اور دوسری فصل میں کیا بیان کیا ہے؟ الخبر المقبول، مقبول خبر۔ اور تیسری فصل میں الخبر المردود، مردود خبر، وہ خبر جو رد کے قابل ہے، وہ بیان کیا۔ اور چوتھی اور آخری فصل میں الخبر المشترک بین المقبول والمردود، وہ خبر جو مقبول اور مردود دونوں کے درمیان مشترک ہے، مقبول اور مردود دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو یہ 4 فصلیں پہلے باب میں قائم کی ہیں۔ ہم اور آپ جو پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ الفصل الاول تقسیم الخبر باعتبار وصولہ الینا، خبر کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ تو کہہ رہے ہیں ینقسم الخبر باعتبار وصولہ الینا الی قسمین، خبر تقسیم ہوتی ہے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے 2 قسموں کی طرف۔ خبر اپنے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے 2 قسموں کی طرف تقسیم کی جاتی ہے۔ ینقسم الخبر باعتبار وصولہ الینا الی قسمین، وہ دونوں قسمیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فَإِن كَانَ لَهُ طُرُقٌ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ، کہا پہلی قسم کیا ہے؟ اگر خبر کہ اتنے سارے طرق ہوں جو کسی محدود گنتی میں محصور نہ ہوں، تو وہ خبر کیا ہے؟
متواتر ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ۔ تو گویا خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ المتواتر، اور دوسری قسم الآحاد، جسے خبر واحد بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہوئیں، اب ان دونوں قسموں کی تعریف کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کیا تھی؟ المتواتر۔ تو متواتر کس کو کہتے ہیں؟ وہی کہا کہ فَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ۔ اگر خبر کے اتنے سارے طرق ہوں کہ وہ کسی معین عدد میں محصور نہ ہوں تو وہ خبر متواتر ہے۔ اور وَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْآحَادُ۔ کہا اگر خبر کے کچھ محصور محدود طرق ہوں، اور اگر خبر کے کچھ ایسے طرق ہوں جو معین عدد میں محصور ہوں تو وہ خبر کون سی خبر ہے؟ خبر آحاد۔ اس کے بعد کہا وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَقْسَامٌ وَتَفَاصِيلُ، اور کہا ان دونوں میں سے یعنی متواتر اور آحاد میں سے ہر ایک کی قسمیں ہیں۔ متواتر کی قسمیں الگ ہیں، آحاد کی قسمیں الگ ہیں۔ وَتَفَاصِيلُ، اور ہر ایک کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ سأذکرها، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جنہیں میں ذکر کروں گا وابسطها انشاءاللہ تعالی، اور پوری شرح و بسط کے ساتھ میں بیان کروں گا، ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہا کہ وابدأ ببحث المتواتر، میں متواتر کی بحث سے شروع کر رہا ہوں، اور پہلی بحث قائم کی ہے البحث الاول۔ پہلی بحث کیا کی ہے؟ الخبر المتواتر، الخبر المتواتر، متواتر کی بحث شروع کی ہے، اور متواتر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کی ہے۔ کہا المتواتر تعریفہ لغتاً، متواتر کی لغوی تعریف ہوا اسم فاعل مشتق من التواتر ای التتابع، تقول تواتر المطر ای تتابع نزولہ۔ متواتر کی لغوی تعریف کیا ہے؟ کہا کہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تواتر یتواتر تواترا فہو متواتر، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور کس سے مشتق ہے؟ یہ التواتر سے مشتق ہے، نکلا ہوا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التتابع، پے در پے ہونا، لگاتار ہونا۔ جسے بولا جاتا ہے، تم کہتے ہو تقول تواتر المطر، کیا مطلب؟ ای تتابع نزولہ، بارش کا نزول پے در پے لگاتار ہوتا رہا، یہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ متواتر کی لغوی تعریف ہوئی۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحاً ما رواہ عدد کثیر تحیل العادۃ تواطؤہم علی الکذب۔ متواتر کی اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ متواتر وہ حدیث ہے یا وہ خبر ہے جسے اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو۔ ما رواہ عدد کثیر، اتنی کثیر تعداد نے جسے روایت کیا ہو، تحیل العادۃ تواطؤہم، کی عادت محال قرار دے جھوٹ پر ان کے متفق ہو جانے پر، یعنی جن کا
جھوٹ پر متفق ہو جانا عادتاً کیا ہو، محال ہو، ناممکن ہو۔ اتنی بڑی جماعت جسے روایت کرے تو اس کو متواتر کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ ما رواہ عدد کثیر، جسے اتنی کثیر تعداد نے روایت کیا ہو کہ عادت جھوٹ پر ان کے متفق ہو جانے کو محال قرار دے، تو یہ کیا ہے، خبر متواتر ہے اور متواتر کی تعریف ہے۔ اب تعریف کا مفہوم کیا ہے یہ بیان کر رہے ہیں، مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ ومعنی التعریف، تعریف کا مفہوم، ای هو الحدیث او الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر۔ تعریف کی مزید تشریح کر رہے ہیں اور مزید وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تعریف کا مفہوم یہ ہے کہ وہ حدیث، متواتر وہ حدیث یا وہ خبر جسے ہر طبقے میں اس حدیث کی سند کے جتنے بھی طبقات ہیں، ہر طبقے میں اتنے زیادہ لوگوں نے، اتنے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو کہ عقل کیا کرے، عادتاً یہ حکم لگا دے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام راوی اس خبر کے گڑھ لینے پر، اس حدیث کے گڑھنے پر متفق ہو گئے ہوں گے، عقل اس بات کو تسلیم نہ کرے، تو یہ خبر، یہ حدیث کیا ہے، خبر متواتر ہے، حدیث متواتر ہے۔ تو یہ متواتر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کی، اس کے بعد تعریف کی مزید توضیح کی، مزید اس کا مفہوم بیان کر دیا۔ تو ہمارے سامنے آج پہلی فصل میں جو بحث آئی تقسیم الخبری باعتبار وصولہ الینا، اس کی دو قسمیں بیان کی گئی، متواتر اور آحاد، اور ہم نے متواتر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جانی، اس کے بعد تعریف کی مزید توضیح جو صاحب کتاب نے کی ہے اسے سمجھا ہے۔ امید کی آج کا درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کوشش کریں خود سے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں، یہ ہماری جانب سے کوشش ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔